بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ بسم اللہ کی برکت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ماں باپ کا رشتہ بھی کیا رشتہ بنایا ہے۔ اس رشتے میں اتنی محبت بسی ہوئی ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اولاد کی محبت ماں باپ کے لیے ہر چیز سے عزیز رکھی ہے۔ ہم انسان تو انسان، جانور، پرندے اور دوسرے جاندار بھی اپنی اولاد کے پاس کسی خطرے کو بھٹکنے نہیں دیتے۔ آپ اس بلی، کتے یا پھر ہرنی کی مثال لیں جو اپنے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر جتن کرتی ہے اور اپنے سے زیادہ طاقتور سے بھی لڑ پڑتی ہے۔ جانوروں اور پرندے تو اپنے بچوں سے اپنے لیے کوئی توقع نہیں رکھ سکتے نا۔ بچے پیدا کرتے ہیں، انہیں جوان کر کے پھر دوسرے بچوں کو پالنے میں لگ جاتے ہیں، مگر انسان اپنے اولاد کو اس امید پر پالتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور اس قابل بناتے ہیں کہ جب وہ خود بوڑھے اور کمزور ہو جائیں گے تو یہ اولاد ان کا سہارا بنے گی۔ لیکن افسوس، دور سے دور بدلتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ معاشرے میں اقتدار بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے، مگر اس دور میں جو بچے اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں نا، وہ تو دیکھنے کے قابل ہی نہیں اور نہ برداشت کرنے کے۔ ہم نے اسلام اور اپنے کلچر کو چھوڑ کر یورپ والوں کو فالو کرنا شروع کر دیا، جہاں پر جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اولڈ ہومز میں ڈال دیا جاتا ہے، جس کا خرچہ کبھی وہ خود دیتے ہیں یا حکومت اور NGOs بھی برداشت کرتی ہیں۔ ہمارے لیے صرف ہماری اولاد ہی سب کچھ ہے اور والدین ایک بوجھ بن کر رہ جاتے ہیں۔ اس میں ہم یہ نہیں سوچتے کہ آج ہم اپنے والدین کو بوجھ سمجھ کر اولڈ ایج ہوم میں پھینک آئے ہیں اور پھر کبھی وہاں کا رخ نہیں کرتے، اور یہ سوچ ذہن میں نہیں آتی آج ہم اپنے والدین کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، کل ہماری اولاد ہمارے ساتھ یہی سلوک کر سکتی ہے۔ ایک ماں باپ اکیلے 10 بچوں کو پالتے ہیں، لیکن افسوس ایک ماں باپ کو بچے نہیں پال سکتے۔ بچے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے ماں اور پیدا کرتی ہے، بڑا جشن منایا بھی جاتا ہے، اور خاص طور پر بیٹے کے پیدا ہونے پر، اور اسے بڑا کرنے میں والدین کئی راتیں جاگ جاگ کر پالتے ہیں۔ جب بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹروں کے چکر لگانا، اس کی انگلی پکڑ کر اسے چلنا سکھانا، بھوکا رہ کے قرضے لے کر اسے پڑھانے کی کوشش کرنا، اچھی نوکری دلوانے کے لیے لوگوں کے اور دفتروں کے چکر لگانا، اور اسے نوکری مل جاتی ہے تو ماں باپ کی ایک خواہش جنم لیتی ہے کہ اس کی شادی کروائی جائے اور اپنے بیٹے کی اولاد دیکھیں، انہیں بھی پالیں پوسیں۔ لیکن افسوس، جب بہو گھر آتی ہے تو اسے گھر پر اپنی سلطنت قائم کرنا چاہتی ہے اور آہستہ آہستہ اپنے شوہر کے کان بھرنا شروع کرتی ہے، اور وہی بیٹا جو اپنے والدین کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے بیوی کو سمجھنے لگتا ہے، اور گھر میں جھگڑا اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ ماں باپ کو گھر چھوڑنا پڑ ہی جاتا ہے، یا پھر بیٹے اپنی بیوی کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ ماں باپ جو وقت کے ساتھ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور جسمانی اور مالی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں اور انہیں اب سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن افسوس بیٹے چلے جاتے ہیں، اور اگر بیٹیاں ہیں تو ان کی شادی ہو جاتی ہے، رشتہ دار بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب اس عمر میں اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو علاج و معالجے کے لیے ان کے پاس رقم نہیں ہوتی اور کوئی ان کی ذمہ داری کرنے والا نہیں ہوتا۔ اولاد انہیں دھوکے سے یا علاج کے بہانے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے، جہاں پر انہیں رہنے کی سہولت اور کھانا پینا تو مل جاتا ہے، لیکن افسوس وہ گھر کا ماحول اور آزادی نہیں ملتی جو غریب لوگ پھر بھی اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، لیکن امیر لوگوں میں یہ عام ہے۔ وہ طبقہ جو شہروں میں رہتا ہے یا معاشرے میں درمیانی پوزیشن رکھتے ہیں، یورپ والے اپنے والدین کو اولڈ ہومز میں اس لیے داخل کراتے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم نہ اپنے بچوں کے لیے ہوتا ہے اور نہ اپنے لیے، وہ ایک مشین کی طرح کام کرتے ہیں اور اپنے بچے ڈے کیئر میں چھوڑتے ہیں۔ اب شاید یہ یورپ میں لوگوں نے کچھ محسوس کرنا شروع کیا ہے، اب وہ مدر ڈے اور فادر ڈے ہر سال مناتے ہیں۔ ماں باپ کا ٹاپک تو اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ ہم اس پر جتنی
جتنی بات کرنا چاہیں کم ہے، اور ہم اس پر مزید بات کرنا چاہیں گے۔ اور یہ جو میں نے آپ سے بات کی کچھ میری اپنی نالج کے حساب سے تھا، اور باقی یہ ایک رپورٹ والدین کے حوالے سے میری نظروں سے گزری جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ تو میں چاہوں گی کہ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر پھر مزید بات کریں، اور اسی کے ساتھ میں چاہوں گی آپ شمع نذیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔